بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے میرے بزرگوں دو حوالوں سے بات ہوگی۔ ایک یہ کہ کیا آپ کی پینشن آ گئی ہے، اور ای او بی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پینشن آ چکی ہے، اور جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک پینشن نہیں آئی ہے اور ناٹ یٹ ریسیوڈ کے بہت سارے میسیجز مجھے موصول ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ پر بھی میسیجز موصول ہوئے ہیں جس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ابھی تک پینشن موصول نہیں ہوئی ہے، میسیج موصول نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی دوست نے آج بینک جا کر اے ٹی ایم کو چیک کیا ہو اور جس میں یہ پتہ چلے کہ آپ کی پینشن آ چکی ہے تو آپ مجھے ضرور مطلع کیجیے گا، چونکہ اس دفعہ جو کہا گیا کہ 28 کو پینشن آ جاتی ہے اور یہ بڑا واویلا کیا جاتا ہے، تو ہم یہ سروے کر رہے ہیں کہ پینشن جو ہے وہ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی ہے تو کیوں نہیں آئی ہے، یہ اب ہم ضرور سوال پوچھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری بڑی خبر وہ یہ کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای او بی آئی کے حوالے سے دو قسم کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ایک تو ای او بی آئی کے دفاتر میں کرپشن غضب کرپشن کا ایک بازار گرم ہے۔ سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، ان کو پینشن نہیں مل رہی ہے۔ بیوہ پینشن جو ہے وہ بیوگان جو ہے وہ رول رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ہے دفاتر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک کوئٹہ کے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے 3,000 روپے رشوت بھی دی ہے تو ابھی تک میری فائل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح جوہر آباد کے دوست شکایت کر رہے ہیں، لاہور، ملتان، جس علاقے میں ہیں، مظفر گڑھ اور کراچی، حیدرآباد، سکھر، میں کہتا ہوں مجال ہے کہیں سے کوئی اچھی خبر ای او بی آئی کے دفتر سے آ جائے۔ اتنا خوبصورت ادارہ، اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہو رہا ہے اور کسی نے بالکل نہیں پوچھا۔ اچھا، یہ تو ہے باہر کی صورتحال جو ای او بی آئی کے پینشنرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ 25 سال گزر گئے ہیں، ای او بی آئی کے جو اپنے ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہوا ہے اس کی تو انتہا ہو گئی ہے۔ ای او بی آئی کے سینکڑوں ملازمین ایسے ہیں جن کو ترقیوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نائب قاصدین، ڈرائیورز، اسسٹنٹ، سینئر اسسٹنٹ، سپرنٹینڈنٹ، سارے کے سارے شامل ہیں۔ اور راج کن کا ہے؟ یا لاڈلوں کا ہے، یا نان کیڈرز یا جونیئرز کا راج ہے۔ رزلٹ یہ ہے کہ 30 پرسنل اسسٹنٹ ہیں اور 12 پرائیویٹ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ طویل عرصے سے جائز ترقی اور اپنی جائز مرات سے بھی محروم چلے آ رہے ہیں، اور ظلم یہ ہے جو حقدار ہیں ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی احتجاج کرے، کوئی بات کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ اس پر کل تو میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلی رپورٹ دوں گا کہ ای او بی آئی کے دفاتر کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ظلم 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 عوام کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی ان کا سلوک جو ہے وہ بہت برا ہے۔ یار نائب قاصد جو ہے اس کا کیا قصور ہے؟ ڈرائیورز کا کیا قصور ہے؟ اسسٹنٹ جو ہیں یا سینئر اسسٹنٹ ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ آپ نے ان کو جائز مرات نہیں دی ہیں۔ میں کافی عرصے سے یہ چیخ و پکار کر رہا ہوں کہ ای او بی آئی کے اندر ایک بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت ہے، اور ہماری جو اپوا کے رہنما ہیں اسفر شمیم صاحب، متین خان صاحب، اور اسی طرح قاری عبدالجبار صاحب، قاضی عبدالجبار صاحب، اور بابا محمد رمضان، بابا محمد ایوب پشاور سے، ان سب کو چاہیے کہ ایک لاہ عمل دیں اور اس لاہ عمل پر چلیں۔ اور اب ہمیں اس احتجاج کو، اس معاملے کو بہت آگے لے کر جانا ہوگا۔ خاص طور پہ ای او بی آئی کے جو چیئرمین کی دوبارہ تقرری کا معاملہ ہے،
یہ تو نہایت ہی خوفناک صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس سے جو ہے ای او بی آئی کے جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں ان پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ اور یہ اب میں حیران ہوا ہوں کہ وہ چیئرمین جو ہے 4.25 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ 25,000 روپے اجلاس کے بھی ساتھ لیتا ہے۔ تو جو بورڈ آف ٹرسٹیز بنایا جاتا ہے اس میں میرے خیال میں بزرگ پینشنرز کا نمائندہ شامل ہونا تو چاہیے، میرے خیال میں شاید وہاں پر ہمارا کوئی نمائندہ شامل نہیں رکھا جاتا، نہیں ہوتا۔ بہرحال اس پر تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ میں کل جاری کروں گا۔